جب کبھی امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ لوٹا. ایک لڑکی نے کہا یا للحجاج، حجاج ظالم، کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں، ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، ظالم. یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں ہے؟ بصرے کا، عراق کا گورنر تھا. چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے. وہ پہنچے تو انہوں نے حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا. تو وہ کھڑا ہو گیا کہ لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اخت، میری بہن. حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے. آپس میں عزتیں محفوظ تھیں، غیروں نے عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا. تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا، کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے، بدماش، بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا. عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا، ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا. اور وہ ولید کا زمانہ تھا. ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز کو نہیں پہنچوں گا. یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے؟ حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت کتنے سپاہی کھڑے کرے؟ اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ کو ساتھی بناؤ. اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا. ہماری حکومت بیچاری 5 لاکھ سپاہی ہیں، اندازاً کہہ رہا ہوں 18 کروڑ پر کیسے نگہبان بن سکتے ہیں؟ پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار پہ، اس لشکر شکست ہو گئے، اکثر شہید ہو گئے. پھر دوسرا لشکر بھیجا، مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گئے، تھوڑے سے بچے. تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک کے نے اجازت نہ دی، کہا نہیں میں نہیں اجازت دیتا، اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا. 2 لشکر تباہ کر دیے ایک بچی کے پیچھے. حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ آپ اجازت دے دیں، جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا. تو پھر دوبارہ 4000 کا لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا، 17 سال کا نوجوان، اور اس کو روانہ کیا. اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ضلع ملتان تک داخل ہوا. 92 ہجری میں ملتان میں داخل ہوا، اور مکران سے ملتان تک 1 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، اس کے خلوص پر، اس کے اخلاق پر، اس کے ایمان پر. ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا تھا. آج کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہودی نہیں ہیں، مسلمان ہیں. تم اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہو، پھر کہتے ہو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. اللہ کدھر؟ اللہ تو ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارخ سے زیادہ قریب ہیں، پر تو جاری تو لگا. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور پڑ گیا، صحابی ہیں، طائف سے آ رہے تھے، راستے میں چور پڑ گیا. کہنے کہ میرا مال لے لے، مجھے کیا کرے گا؟ کہا نہیں تجھے بھی قتل کروں گا، ورنہ تو جا کے عمر کو میری شکایت لگائے گا، میں پکڑا جاؤں گا. کہنے کہ پھر 2 رکعت تو پڑھنے دے، آخری نماز کا پڑھ لے. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید. ہائے ہائے ہائے، اللہ کو جو پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین، یا ایک دفعہ یا ارحم الراحمین، تو ایک دم آواز آئی لا تقتلہ، اسے مت قتل کرو. اس نے ادھر دیکھا، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس نے پھر تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. پھر ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو. پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین. تو ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا گھوڑے پر، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. تو اس نے آتے ہی سیدھا اس کے سینے کے پار کیا. وہ چور گرا اور اس کے جسم کو آگ لگی، راکھ بن گئی.
ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائی کون ہو؟ اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے. یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مدد کی، کہا اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے. تو انہوں نے فرمایا ارے میرے دوست، جب تو نے اللہ کو پکارا فَكَانَتْ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَعْقَعًا، جب تو نے کہا یا ودود یا ذا العرش المجید، جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو ساتوں آسمان کے دروازے لرز اٹھے، کانپ اٹھے. جب تم نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی. جب تم نے تیسری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لیے تیار؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ میں تیار ہوں، کہ میں ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اس نے پہلی دفعہ تم پہ تلوار اٹھائی تو میں نے ساتویں آسمان سے پکارا لا تقتل، مت مارنا. جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل، مت مارنا. اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا. اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا. رات